بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، سیکنڈ ایئر ایجوکیشن کے لیکچر میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ برصغیر میں ابتدائی تعلیم کا نصاب کیسا تھا۔ جو ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے برصغیر میں مسلمانوں کی آمد کے وقت تعلیمی حالت کی۔ مسلمان جو تھے وہ جب برصغیر کے حکمران بنے ہیں تو تعلیمی حالت وہاں کی کیا تھی۔ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے ابتدائی تعلیم کا نصاب جو ہے وہ کیسا تھا۔ ابتدائی تعلیم کے نصاب میں معمولی لکھنا پڑھنا اور ابتدائی جو تھا وہ حساب کتاب سکھایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ مذہب اسلام کے وہ ابتدائی اصول بھی بتائے اور یاد کروائے جاتے تھے جو ضروری ہیں۔ اس دور میں چونکہ برصغیر کے جو عوام تھے، مسلمان عوام تھے، ان کی زبان فارسی تھی، اس لیے مکاتب، جہاں پہ ابتدائی تعلیم دی جاتی تھی اس کو مکاتب کہا جاتا تھا۔ مکتب کی جمع مکاتب میں فارسی ہی ذریعہ تعلیم تھا۔ ابتدائی تعلیم کے نصاب کا لازمی جز کلام اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام تھا، قرآن پاک تھا۔ اس کے علاوہ فارسی کی کتابیں گلستان، بوستان وغیرہ نصاب میں شامل تھیں۔ عموماً مسلمان اور غیر مسلم لڑکے اور لڑکیاں تعلیم اکٹھی ہی حاصل کرتے تھے۔ ابتدائی طور پر قرآن مجید کی تعلیم مسلمان بچوں کے لیے لازمی تھی۔ ابتدائی تعلیم کی مدت متعین نہ تھی۔ طالب علم مقررہ نصاب جیسے معمولی لکھنا پڑھنا، ابتدائی حساب کتاب، گلستان، بوستان، اور اگر یہ ساری جو ہیں وہ چیزیں سیکھ لیتا تھا اس کو اگلے درجے میں ترقی دے دی جاتی تھی۔ یہ تھا ابتدائی نصاب۔ اور ثانوی تعلیم کا نصاب وہاں پہ کیا تھا؟ ثانوی سطح کے نصاب میں زبان اور ادب کی تعلیم کے ساتھ ساتھ زندگی کی ضروریات سے متعلقہ مضامین مثلاً دفتری، قانونی امور کی تعلیم بھی نصاب میں شامل تھی۔ ابتدائی تعلیم میں آپ نے دیکھا کہ صرف معمولی لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا تھا، اور دفتری اور قانونی تعلیم جو تھی وہ ثانوی درجے میں دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ لٹریچر پڑھایا جاتا تھا، ادب، میتھس، ہسٹری، اخلاقیات، ایتھکس یعنی فقہ اور خوش نویسی کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ ثانوی سطح پر فارسی زبان ذریعہ تعلیم تھی، لیکن عربی زبان و ادب کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ کیوں دی جاتی تھی؟ کہ ہمارا جو قرآن پاک ہے وہ عربک میں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے عربی زبان و ادب کی تعلیم بھی دی جاتی تھی، تاکہ جو طالب علم اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہیں وہ دقت یعنی اس میں کوئی بھی رکاوٹ یا مشکل جو ہے وہ محسوس نہ کریں۔ ثانوی درجہ کی تعلیم کے بعد طالب علم سرکاری ملازمت کے اہل ہوتے تھے۔ اس کے بعد ہے جی اعلیٰ تعلیم۔ اعلیٰ تعلیم میں کیا تھا؟ اعلیٰ تعلیم جس کو آج ہم جو ہے بی اے، ایم اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم کے زمرے میں آتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے درجے کے نصاب میں عربی زبان و ادب، قرآن پاک کی تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، منطق، فلسفہ، علم الکلام، علم حیت وغیرہ کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ اعلیٰ سطح پر عربی کو ذریعہ تعلیم کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اعلیٰ تعلیم کے بعد طلباء اپنی قابلیت کے مطابق کوئی پیشہ اختیار کرتے تھے، قاضی کے منصب پر فائز ہوتے یا شاہی درباروں میں مختلف عہدے حاصل کرتے تھے۔ جیسے آج ہماری پارلیمنٹ ہے، اس ٹائم میں شاہی دربار ہوا کرتے تھے، لیکن درس و تدریس کے پیشے سے منسلک ہونے والوں کو اس زمانے میں سب سے زیادہ عزت حاصل ہوتی تھی، یعنی استاد کو جو تعلیم دیتا تھا۔ اعلیٰ تعلیم کے نصاب کے جائزہ لینے کے لیے برصغیر میں ہم سلاطین دہلی سے لے کر اورنگزیب عالمگیر کا جو دور ہے اس کو ہم 3 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم کا نصاب جو تھا وہ ان کے دور میں کیا تھا۔ پہلا دور کون سا تھا مسلمانوں کا؟ پہلا دور مسلمانوں کے تعلیمی آغاز سے لے کر عہد اکبری کے دور تک محیط ہے۔ اس دور میں عربی زبان و ادب، تفسیر، حدیث، فقہ، منطق وغیرہ پر جیسے جو تھے وہ نصاب میں شامل تھے مضامین۔ یہ دور کوئی 200 سال کے عرصے پر محیط ہے۔ دوسرا دور جو تھا وہ عہد اکبری سے درس نظامی کے آغاز تک ہے۔ عہد اکبری، اکبر کا دور آپ کو پتہ ہے جیسے مذہبی آزادی کا دور تھا۔ دین الہی جو تھا یہ اکبر نے ہی جاری کیا تھا۔ پہلے دور میں اسکندر لودھی کے زمانے میں فلسفہ اور منطق کی طرف رجحان ہوا تھا۔
دوسرے دور میں اسے مزید ترقی ہوئی۔ عہد اکبری جو ہے وہ مذہبی آزادی کا دور تھا۔ اس نے کیا کیا، ایک دین الہی جاری کر دیا کہ تمام جو ہے ہندو مسلمان جو بھی ہے وہ سارے ایک ہی دین کو ماننے والے ہیں، چاہے وہ خدا کو مانے یا بھگوان کو مانے۔ اس کے بارے میں بہت زیادہ پھر جو ہے وہ اعتراضات بھی ہوئے۔ اس دور میں فتح اللہ شیرازی اکبری دربار سے وابستہ ہوئے۔ انہیں ان کے علم کی بنا پر عزت الملک کا خطاب بھی دیا گیا۔ فتح اللہ شیرازی نے سابقہ نصاب تعلیم میں کچھ اضافے کیے اور جنہیں مسلمان علماء نے قبول بھی کیا۔ دوسرا دور ان تبدیلیوں سے شروع ہوا۔ فلسفہ، منطق اور علم الکلام کی کتابوں کا نصاب میں اضافہ ہوتا رہا۔ اس طرح نصابات کا منقولات اور معقولات کی طرف رجحان جائے۔ اب یہ دو ٹرم ہیں، منقولات اور معقولات۔ اب منقولات کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ نقل کرنے والے مضامین۔ منقولات اس میں قرآن اور حدیث ہے۔ منقولات یعنی معقولات ہیں وہ علم جو کہ انسانی ذہن کی اختراع ہے، ذہن کی پیداوار ہیں، جو انسان اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے، جیسے زراعت ہے، صنعت ہے، طب ہے وغیرہ، یہ سارے مضامین اس میں شامل ہیں۔ اس دور میں ایک نئے مضمون طب کا بھی اضافہ جو ہے وہ ہو گیا تھا۔ یعنی کیا تھا؟ منقولات سے معقولات کی طرف رجحان ہو گیا۔ منقولات جیسے میں نے پہلے بتایا، اس کا مطلب ہے ایسے مضامین جس میں ہماری اپنی کوئی رائے نہیں ہے، جیسے قرآن اور حدیث ہے۔ معقولات وہ جو ہماری زندگی کا کاروبار چلانے کے لیے ہمیں جن کی پیشہ اختیار کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ تیسرا دور ہے وہ ہے جی درس نظامی۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ملا نظام الدین سہالوی نے دور اکبری کے نصاب میں ترامیم اور اضافے کر کے ایک نیا نصاب تعلیم ترتیب دیا، جسے درس نظامی کے نام سے برصغیر کے کم و بیش تمام مدارس میں رائج کیا گیا اور یہ کہیں نہ کہیں پہ آج بھی قائم ہے۔ اس دور میں منقولات کی بجائے معقولات کی طرف مزید جھکاؤ ہوا، یعنی قرآن اور حدیث پہ کم توجہ دی گئی اور باقی جو تھے عقلی علوم ان کی طرف زیادہ رجحان ہوا۔ ملا نظام الدین نے نصاب میں مزید کتابوں کا اضافہ کیا۔ نصاب میں کتابوں کا یہ اضافہ اس اصول پر کیا گیا جو فتح اللہ شیرازی نے قائم کیا تھا، یعنی معقولات کی کتابوں میں اضافہ کرنا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے جو نقلی علوم تھے وہ عدم توجہ کا شکار ہو گئے۔ انہیں اسلامی مدارس میں وہ مقام ہی نہ ملا جس کے وہ مستحق تھے۔ ملا نظام الدین نے نصابی کتب کے چناؤ کے لیے یہ اصول بنایا کہ ہر علم و فن کی مشکل سے مشکل کتاب جو ہے وہ طلباء کے مطالعے میں آئے۔ درس نظامی کے رائج ہونے سے قرآن حدیث جیسے نقلی علوم جو تھے عدم توجہ کا شکار ہو گئے، اور ان کا ازالہ پھر یوں ہوا کہ شاہ عبد الرحیم نے مدرسہ رحیمیہ میں قرآن اور حدیث کو دوبارہ نصاب میں مرکزی حیثیت دینے کی تحریک شروع کر دی، اور اس کے بعد ان کے فرزند شاہ ولی اللہ نے اس تحریک کو آگے بڑھایا اور درس نظامی میں جو خامیاں تھیں ان پر صحت مندانہ تنقید کر کے قرآن حدیث کے علم کو ترقی دی۔ شاہ ولی اللہ کی اس تحریک کے مثبت نتائج مرتب ہوئے۔ اب درس نظامی کی کچھ خصوصیات ہیں، یہ کافی اہم کوشچن ہے۔ درس نظامی کی خصوصیات: درس نظامی کا آغاز جو ہے آج سے قریباً 400 سال قبل اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں ہوا، لیکن آج بھی یہ ہمارے نصاب میں بہت سے دینی مدارس میں بعض تبدیلیوں یا اضافوں کے ساتھ اپنی کئی ایک خصوصیات کی بنا پر رائج ہے۔ اس کی چند خصوصیات ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس نصاب میں فلسفہ اور منطق وغیرہ کی نسبت قرآن اور حدیث پر کم توجہ تھی، جیسے میں نے کہا منقولات کی نسبت معقولات پر توجہ تھی۔ نصاب میں تاریخ اور جغرافیہ جیسے اہم مضامین شامل نہیں تھے۔ صرف و نحو کی کئی کتابیں نصاب میں شامل تھیں، یعنی گرامر کی کئی کتابیں شامل تھیں نصاب میں۔ درس نظامی کے نصاب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس سے مطالعہ کبھی ہو جاتا ہے۔ درس نظامی کے نصاب میں معلومات کی وسعت کی بجائے فہم، تدبر، سوچ بچار پر زیادہ زور دیا گیا۔
درس نظامی کے نصاب کا جائزہ لینے سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس دور میں جو تھا نصاب پیچیدہ اور مشکل بنا دیا گیا۔ اعلیٰ تعلیم میں منقولات کی نسبت معقولات زیادہ اہمیت اختیار کر گئے، اور اعلیٰ تعلیم میں جو تھی وہ ذریعہ جو تھا وہ عربک زبان بھی تھا۔ یہ نصاب آج بھی مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن ملا نظام الدین سہالوی کے بنائے گئے نصاب اور آج کے درس نظامی کے نصاب میں فرق ہے۔ آج کل بہت سی ایسی کتابیں نصاب میں شامل ہیں جو ملا نظام الدین کے عہد میں نہ تھیں۔ اس کے علاوہ متعدد کتابیں جو اس وقت نصاب میں شامل تھیں آج ختم کر دی گئی ہیں۔ بہرحال ان تمام تبدیلیوں کے باوجود جو ہے یہ نصاب جمود کا شکار ہے۔ جمود کہا جاتا ہے ٹھہراؤ کو، اور زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کا ساتھ نہیں دے سکتا، کیونکہ ان مدارس میں جن بچوں کو جو نصاب پڑھایا جاتا ہے آج کے دور کی وہ موجودہ ضروریات پوری نہیں کرتا۔ اس وجہ سے جو ہے یہ نصاب جو ہے وہ جمود کا شکار ہے، اور اس نصاب کو پڑھے ہوئے جو سٹوڈنٹس ہیں، جو بچے ہیں، وہ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ جو نصاب ہے وہ آج کی ہماری ضروریات کے مطابق نہیں ہے۔ درس نظامی کا جو تھا، اور اس میں بہرحال پھر بھی کہیں نہ کہیں پہ کسی نہ کسی مدارس میں اس کو رائج کیا گیا ہے۔ آئی ہوپ کہ آج کے لیکچر میں ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی۔ تھینک یو۔